حضرت خلیل کو دیکھے، ابراہیم خلیل اللہ، ان کو خلیل بنایا، ان کو حبیب بنایا۔ اسی لیے تو کہا کہ فیض جلیل، فیض جلیل، جلیل کس کو کہا؟ حضور کو کہا فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو خلیل بنایا، میرے آقا کو حبیب بنایا۔ اب خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، جو خلیل ہے، خلیل ان کو بھوک لگتی ہے، خلیل کو تو کھانا فرشتے لاتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا اور فرشتے کھلاتے ہیں، اور حضور کو بھوک لگتی ہے تو بخاری شریف کی حدیث کی طرف آئیے، حضور کو بھوک لگے تو کیا ہوتا ہے؟ خلیل کو بھوک لگے تو فرشتے لا کے کھلائیں، اور حبیب کے لیے فرشتے نہیں۔ بخاری کی طرف آؤ، حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ حضور روزہ رکھتے تھے اور پے در پے رکھتے تھے مسلسل، جس کو صوم وصال کہتے ہیں، یعنی افطار نہیں کرنا، کئی کئی دن تک کے روزہ روزہ روزہ، رات بھی دن بھی کچھ کھانا پینا نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے حضور کو دیکھا، وہ سچے عاشق تھے، تو انہوں نے بھی نقل کرنی شروع کی کہ حضور افطار نہیں کرتے، ہم نے بھی نہیں کرنا، جیسے حضور رکھتے رات و دن، کھاتے پیتے کچھ نہیں، ہم نے بھی۔ تو کچھ لوگوں نے جب شروع کیا تو چہرے پیلے پڑنے لگے، کچھ لوگ گرنے لگے کمزور ہو کر، کچھ لوگوں کے آنکھوں کے حلقے اندر کی طرف چلے گئے۔ میں اس تشریح کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی کمزوری یہاں تک پہنچی کہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔ سرکار نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم کمزور ہو رہے ہو۔ حضور اپنی امت کو کمزور نہیں دیکھ سکتے، حضور علیہ السلام اپنی امت کو طاقتور دیکھنا چاہتے، اسی لیے کمزوری میں حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں اندر جا رہی ہے، حلقے گھٹ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پے در پے روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر، صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے بھی وہی شروع کر دیا ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ ایکم مثلی، سرکار فرماتے ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ کیا فرمایا؟ تم میں کون میری طرح ہے؟ اب یہاں ایک بہت خوبصورت بات کہنا چاہتا ہوں۔ سورہ کہف کے اندر ایک آیت ہے، سورہ کہف کے اندر ایک آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اے محبوب، اس پہ بھی اپنا ایمان ہے، بولو اس پہ بھی اپنا۔ لیکن بات ذرا سوچنا، غور کرنا، یہ کہاں کے لیے اللہ نے فرمایا؟ اے محبوب آپ فرما دے کہ میں تمہاری طرح بولو میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپ کہیں ان سے، محبوب آپ ان سے بولیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ قرآن حدیث ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، قرآن حدیث ایک دوسرے کے، یعنی جو قرآن کہے گا وہی حدیث کہے گی، اور جو حدیث کہے گی وہی قرآن کہے گا، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی، دونوں آئی اللہ ہی کی طرف سے۔ جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ہم جب وحی کرتے وحی تو وہی بات کرتے، ہم جب وحی کرتے تو یہ وہی کہتے ہیں، وحی کرتے ہیں تو یہ وہی کہتے ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو ہم وحی کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ وحی اور وحی کا چھوٹی بڑی ہے کا فرق ہے۔ وحی اور وحی، جب وحی آتی ہے تو حضور وحی بولتے ہیں۔ ٹھیک بات سمجھے؟ مالیگاؤں والوں کو تو اردو کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو ہمارا بچہ مالیگاؤں میں اردو جانتا ہے، گہوارہ ہے نا، علم ادب کا گہوارہ، شعر شاعری کی زمین ہے ماشاءاللہ۔ ہم وحی کرتے، تو قرآن بھی وحی سے آیا اور حدیث بھی، تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے۔ یہ آپ بار بار سنتے رہتے علماء سے، علماء آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں
کہ ایک مقام پہ کہا جا رہا ہے کہ کہو میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور ایک مقام پہ کہا جا رہا ہے ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے۔ بات یہ، اب یہاں میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا، 1-2 منٹ کا، بات سمجھنا، آج یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے کہ یہ کہنے کا حق کس کو ہے کہ ہم نبی کی طرح، اور یہ کہنے کا حق کس کو ہے کہ ہم نبی کی طرح نہیں ہے۔ یہ جو کہا نا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ حضور نے کہا تھا مکے کے کافروں سے۔ کس سے کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ مومنوں سے نہیں کہا۔ جب مومنوں سے کہا تو کیا کہا؟ ایکم مثلی، کون میری طرح ہے تم میں؟ دونوں سے بات الگ الگ، کیونکہ کافر ان کو نبی مانتے ہی نہیں تھے، تو حضور نے ان کو کیا کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کیوں کہا؟ دیکھو اس کو آسانی سے سمجھو، آپ ہندوستان کے ماحول کو لے کر ہی سمجھ لو۔ ہندوستان کے اندر کتنے کروڑ لوگ بستے ہیں؟ 125 کروڑ لوگ بستے ہیں، یعنی کہ 1 ارب 25 کروڑ لوگ بستے ہیں۔ اس میں سے 25 کروڑ ہے مسلمان اور 1 ارب ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ اتنے اچھے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہمارے غیر مسلم بھائی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے، کسی کو آگے جانے نہیں دیتے۔ ہم لوگ خود نماز پڑھتے ہیں ایئرپورٹ پہ، ٹرینوں میں، تو وہ خود ادب سکھاتے کہ ایسا نہیں کرنا، بہت ادب سے ملتے ہیں، محبت، 5 انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی بھی مذہب میں ہر آدمی برا نہیں ہے، انسانیت لوگوں کے اندر باقی رہتی ہے، لیکن کچھ ایسے بدماش ہیں جو سیاسی بیس پر، سیاسی معاملے کو لے کر کبھی موب لنچنگ کرتے ہیں، کسی کو پکڑ کے مارتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر کسی کو پکڑا، سمجھا رہا ہوں، کسی کو پکڑا، مارا، پیٹا، گالیاں دی، مار ڈالنے کی کوشش کی، تو وہاں پر کوئی دانشمند انسان ہوگا تو دانشمند انسان کیا کہے گا؟ ارے مسلمان سمجھ کے رحم نہیں کرتا اس پر، تو کم سے کم انسان سمجھ کر تو رحم کر، یہ تیری طرح انسان ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ تیری طرح انسان ہے، اس پہ اس طرح رحم کر، یہ تیری، کہ جیسے تجھے ڈنڈا مارنے پہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، تجھے پتھر مارنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے نا، تیرا سر پھٹتا ہے، خون نکلتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا بھی سر تو نے پھاڑ دیا تو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ مسلمان ہے، یہ بھول جا، یہ تو سوچ کہ یہ انسان ہے، انسان سمجھ کے اس پہ رحم کر۔ بات سمجھے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی میں تیری طرح انسان ہوں نا۔ کیا کہتا ہے؟ میں تیری طرح، مجھے تو نہیں سمجھتا نا، مسلمان مجھے سمجھ کر کے مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تو میری اہمیت نہیں سمجھتا، تو میں تیری طرح انسان ہوں۔ بات سمجھے نا؟ کس کو کہا میں تیری طرح انسان ہوں؟ بلا تمثیل۔ اب آئیے مکے کی زمین پہ، مکے والے پتھر مارتے ہیں، مکے والے زخمی کرتے ہیں، مکے والے خون بہاتے ہیں، مکے والے تکلیف پہنچاتے ہیں، مکے والے بیٹیوں کا طلاق کروا دیتے ہیں، مکے والے 3 سال تک شاب ابی طالب میں قید کر دیتے ہیں، مکے والے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو حضور بتا رہے ہیں ارے نبی سمجھ کر احترام نہیں کرتے، میں تمہاری طرح بشر ہوں، کم سے کم انسان ہی سمجھ کر کے انسانوں جیسا سلوک کر۔ مطلب سمجھے؟ تو یہ جو کس سے کہا تھا تمہاری طرح بشر ہوں؟ کس سے کہا؟ مکے کے کافروں سے، مسلمانوں سے نہیں کہا۔ اور جب مسلمانوں کو کہا تو کیا کہا؟ ایکم مثلی، کون تم میں میری طرح ہے؟ تم تو میرا کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتے ہو، کون میری طرح ہے؟ کسی نے نہیں کہا آپ کی طرح ہے۔ اور پتا چلا یہ گفتگو کس سے ہے؟ تمہاری طرح بشروں کی گفتگو کس سے ہے؟ تو جو لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ بھائی میں نہیں، آپ نے نہیں کہنا یہ بات، وہ کیا سمجھتے ہیں وہ جانے، وہ کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات تو جس سے کہی گئی تھی اس کا جواب دینا چاہیے، مکے کے کافروں سے کہی گئی، اور جب مومنوں سے، صحابہ سے کہی گئی تو کیا کہا؟ ایکم مثلی، کون تم میں میری طرح ہے؟ سب چپ رہے، اور چپ رہ کے بتا دیا یا رسول اللہ کوئی آپ کی طرح نہیں ہے، ہم تو صحابی ہیں، ہم آپ کی طرح کیا ہو سکتے ہیں جب موسیٰ و خلیل آپ کی طرح نہیں ہو سکتے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ پھر حضور نے جو فرمایا، اب یہ بات آتی ہے، آقا فرماتے ہیں میں اپنی راتیں میرے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، میں اپنی راتیں
اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں. اور پھر فرمایا وہ مجھے کھلاتا بھی ہے, وہ مجھے پلاتا بھی ہے. خلیل کو بھوک لگتی ہے تو کھلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں, اور حبیب کو بھوک لگتی ہے تو خدا ان کو خود کھلاتا ہے, خود پلاتا ہے. اور وہ اپنی راتیں اور وہ اپنی راتیں کہاں گزارتے ہیں؟ توجہ تو کریں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنی راتیں کہاں گزارتا ہوں؟ اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں, اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں. یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے. ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا.